الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اوپر سے بیان ہو رہا ہے، مضمون بھی سناتا ہوں۔ حضرت تھانوی کی کتاب ہے، بہت ہی جامع ہے، بہت ہی مفید مضامین سے اندر جمع، تھوڑا سا سناتا ہوں۔ فائدہ کر کے لکھا ہے، ایک فائدہ یہ ہے جس کو سنا رہا ہوں۔ جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ نوع حیوان کو خواہ آدمی ہو یا غیر آدمی محتاج بنائے۔ آدمی کو بھی محتاج بنایا اور غیر آدمی کو مطلب جانوروں کو بھی محتاج بنایا۔ آدمی اپنا روٹی کھائے گا، وہ چارہ کھائے گا، لیکن محتاج تو ہوا وہ چارے گا۔ جب کہیں کہا تو آتا ہے، کچھ اخباروں میں آتا ہے کہ اتنے جانور بھی مر گئے، کھانا نہیں ملا ان کو۔ کوئی قحط وغیرہ ہوتا ہے تو صرف آدمی نہیں مرتے، جانور بھی مرتے، مانے کہ وہ بھی محتاج ہے اللہ تعالیٰ۔ جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ نوع حیوان کو خواہ آدمی ہو یا غیر آدمی محتاج بناؤں۔ اللہ نے اپنا محتاج بنایا، ہم کو بھی، جانوروں کو بھی۔ بعض جانور بھی مر جاتے ہیں، بے کھائے ہوئے مر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنا محتاج بنایا۔ محتاج الیہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کی سب معرفت عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ نوع حیوان کو خواہ آدمی ہو یا غیر آدمی محتاج بناؤں، تاکہ اس کو اللہ کی معرفت ہو یا اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہو۔ حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں، یعنی اگر آدمی اپنے نفس میں غور کرے تو اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر آدمی اپنے نفس میں غور کرے تو اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ غور کرے تب، نہ غور کرے تب جانور بغیر غور کر سکتے ہیں۔ آدمی تو ان چیزوں میں غور کرنے سے دور ہی بھاگتا ہے، اللہ ماشاء اللہ سب کچھ۔ یعنی آدمی اپنے نفس سے غور کرے تو اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس کے حالات میں کوئی دوسرا غور کرے تو اس کو ذریعے سے غور کنندہ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی ترجمے میں بتایا یہ، انہوں نے صرف اتنا ہی یعنی اگر آدمی اپنے نفس سے غور کرے تو اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ سب کچھ رکھا ہوا ہے، لیکن نہیں کوئی اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس کے حالات میں کوئی دوسرا غور کرے تو اس کے ذریعے سے غور کنندہ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ترجمہ تو دیکھا نہیں کہ محتاج ہونا بڑا ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ تو دیکھتا نہیں کہ محتاج ہونا بڑا ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، کوئی نہیں، اور بڑا وسیلہ ہے جو تجھ کو خدا تک پہنچائے۔ بڑا وسیلہ ہے، محتاج ہوتا ہے تو آدمی کا ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے، تو یہ تو اس کے لیے بہت کار خیر ہو گیا۔ تو دیکھتا نہیں کہ محتاج ہونا بڑا ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور بڑا وسیلہ ہے جو تجھ کو خدا تک پہنچائے۔ تو نے اللہ کا ارشاد نہیں سنا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ غنی حمید وہی ہے، ہر فرد دنیا کا محتاج ہے، اپنے وجود ہی کا محتاج ہے۔ آج وجود ہے کا ختم،
کتنے باغات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، دریا خشک ہو گئے، باہر گر گئے، بارش ہوئی، کتنی نقصان ہوتا ہے، دن رات ہوتا رہتا ہے خراب. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سب قرآن سے لکھتے ہیں. کتاب بہت زبردست، مختصر ہے لیکن کتنی جامع ہے. مانا یہ حضرت حائی صاحب نے ترجمہ کرایا ہے ماتھانوی سے، مکہ کا اشرف علی. اس کتاب کا ترجمہ کر دو نافع ہوگا. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے. اتفاق سے مجھ کو وہی شیر محمد صاحب نے کتاب دیا تھا، تو مکہ ہی میں پڑھا، اب سنایا لوگوں کو مکہ میں. پھر کہا لوگوں سے بھائی یہ تو اردو ہے، عربی والی لے، عربی کا جب ترجمہ ہے. تو ہمارے دوست لوگ نکلے مکہ معظمہ، تو 2 بجے رات کو کہیں اس کا عربی مل گیا ہے نا، عربی والی ہے نا. ان سے کہا تم ترجمہ کرو، تو معلوم نہیں وہاں تھانوی نے کیا ترجمہ کیا، ہم لوگ کیا اس کے برابری کر سکتے ہیں. اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نواز تعریف کے قابل ہے، وہ محتاج نہیں کسی کا. ہم محتاج ہیں اللہ کے، اللہ محتاج ہے. لکھا میں نے دیکھا کہ اگر تم سے کچھ کام دین کا ہو رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ محتاج ہے، اللہ کر سکتا ہے. یہ تمہاری سعادت ہے کہ اس کام میں تم کو رکھا ہے. وہ محتاج نہیں ہے اپنے دین کے اشاعت کے لیے، تم محتاج ہو کہ اس دین کی اشاعت کرو یا خدمت کرو تو تم کو یہ ثواب ملے گا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں ایک کام بھی دین کا نہیں کر پاتے، بہت سے چھوٹے لوگ ہیں بہت دین کا کام کر لیتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق. بس محتاجی کو سبب بنایا اللہ تک پہنچنے کا، امیری کو نہیں، محتاجی کو سبب بنایا اللہ تک پہنچانے کا. بہت اچھی. یعنی اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، ہم سب محتاج ہیں. یعنی اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیا تعریف کے قابل ہے، وہ تعریف کے قابل ہے اللہ. پر محتاجی کو سبب بنایا اللہ تک پہنچنے کا، اور وہ بھی ایک نعمت ہے. بنا آدمی سب کیا ہو جائے، ابلیس ہو جائے، اللہ سے مستغنی ہو جائے، ہر حاجت اس کی پوری ہو. تو کہیں کہیں اللہ تعالیٰ پیشاب روک دیتے ہیں، کہتا آدھی حکومت دے دوں گا پیشاب ہو جائے. ہوتا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں. کسی نے کہا کیا ہے، پیشاب بند ہو گیا، کیا کہا کہ ہو جائے پیشاب. تو پیشاب کے کھلوانے کہا کہ آدھی حکومت میں دے دوں گا لیکن پیشاب ہو جائے. یہ ہے محتاجی بننے کی. پر محتاجی کو لفظ ہے تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں. بس محتاجی کو سبب بنایا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، مال کو نہیں، محتاجی کو. مجھے بہت مزہ آتا، کتنی دیر سے سنا رہا ہوں، یہ بھی سنایا ہوگا کبھی، لیکن مجھ کو بہت لطف آتا ہے. چھوٹی سی کتاب، تمام معانی حقائق اس کے اندر بیان ہے. تھائی صاحب ترجمہ کیا، اشرف علی مکئی میں، اشرف علی رات میں. کہ اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا، مفید ہے کہ نہیں. لکھا شروع میں تو حضرت حاجی صاحب امداد اللہ صاحب نے ترجمہ کرایا ماتھانوی سے کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دے تو بہت اچھا ہے. ماتھانوی لکھتے ہیں شیخ کا حکم تھا، اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا لیکن میں نے ترجمہ کیا. ایسا ترجمہ کیا کہ دیوبند کے سب سے بڑے ادیب جو ہے لکھا آخر میں، انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ اشرف علی ہی کر سکتے تھے. ترجمہ کی بھی یاد ہے. ہمارے حضرت پڑھاتے تھے، کہتے بھائی دیکھو عبادت درست کرو، عبادت کے بعد ترجمہ کرو، تب اس کے بعد کچھ پہنچو گے. کہاں ہمارے ایک ساتھی تھے، بہت دیر گئے تھے، ہمارے ایک ساتھی تھے دیوبند میں، وہ کہیں گئے، وہی امتحان ہوتا ہے انٹرویو، تو بہت بڑی پوسٹ تھی، حکیم ظہیر الدین سب وسر بھائی جانتے ہوں گے، ان کے ساتھی تھے.
تو وہ ادھر گئے، حضرت ہمارے ادھر آئے، یہ ساتھی تھے دونوں، لیکن بیان کرتے تھے حضرت کہ وہ گئے کہیں، ان کا انٹرویو تھا، امتحان تھا، گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیے، عبارت پڑھیے عربی کی، عربی کی عبارت تھی، اسی پر کو ہونا تھا، منصب ملنا تھا. انہوں نے کہا بس اب عبارت پڑھ دیا، صحیح ہے آپ نے، اب پاس. ترجمہ بھی نہیں کرایا. اس کو فرماتے تھے ہم لوگوں سے، طالب علموں سے، کہ عبارت درست کرو، عبارت درست کرو گے صحیح تو ترجمہ بھی صحیح کر پاؤ گے. ترجمہ جب صحیح کرے تو معنی مطلب سمجھو گے. یہ مولوی لوگ سے میں کہتا ہوں، یہ حضرت کی بات ہے، بہت کہتے تھے ہم لوگ سے، ترجمہ کرنے کے ڈھنگ سیکھو، غور کرو. کہیں حضرت تھانوی کہیں گے، کتاب شاہ صاحب کا شاعر ہے، تو کہیں امتحان تھا، کتاب پڑھا ہے، جب پڑھ دیا ترجمہ بھی نہیں کرایا، کہا کہ آپ نے جب عبارت صحیح پڑھی تو ترجمہ بھی صحیح، معنی بھی صحیح، پاس، آگے بڑھیے. تو میں طلبا سے کہتا ہوں کہ ترجمہ بھی کرنا سیکھو، کچھ نہیں جانتے ترجمہ. بہرحال پر محتاجی کو سبب بنایا اللہ تک پہنچنے کا، اور اس کے روبرو ہمیشہ حاضر رہنے کا. اور شاید اور اس مقام سے سمجھ گیا ہوگا معنی اس حدیث جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو. یعنی جس نے اپنے کو پہچانا ساتھ محتاجی کے اور فقر اور ذلت کے، فاقہ اور مسکینی کے، تو اسے پہچانا اپنے رب کو عزت کے ساتھ. بنیاد ہے مجھے علوم کی ہے، جسے پہچانا کہ ہم محتاج ہیں. حضرت کبھی آتے تھے اس خانے سے، تو ہم لوگ کہتے دیکھو بندہ کتنا محتاج، ماشاء اللہ تک بات ہے، بندہ کتنا محتاج ہے. میں نے قلوف اٹھایا ڈھیرا، اس کو بھی میں سنبھال نہیں سکا گا، اور کیا کروں گا. وہ اس چیز کے استحصال کے لیے کہ آدمی پہاڑ کھودے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن بعد میں قلوب جو ہے وہ سنبھال نہیں پاتا، گر جاتا ہے. اس سے آپ نے من عرف نفسہ بالعجز بالعجز، من عرف نفسہ بالعجز عرف ربہ بالقدرت. جس نے اپنے نفس کو پہچانا عاجزی کے ساتھ تو رب کو پہچانا قدرت کے ساتھ. جس نے اپنے کو پہچانا جہل کے ساتھ تو اللہ کو پہچانا علم کے ساتھ، ہے کہ نہیں. جب تم اپنے کو عالم سمجھنے لگے کہ تو دوسرے کے علم کو مانو گے، جہاں ہوتا ہے کہ ہم اس سے کم ہیں تب مانتا ہے. بہت عمدہ کتاب ہو جاتی. پر محتاجی کو سبب بنایا اللہ تک پہنچنے کا. محتاج ہونا احتیاج کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہوئی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوا. یہ محتاجی سبب بنی اللہ تک پہنچانے کی. سب علوم و حکم ہے، کون پڑھتا ہے اس کتاب کو؟ لوگ جانتے بھی نہیں تھے. اہم کتاب. پر محتاجی کو حضرت حاجی صاحب نے کہا مکہ معظمہ میں کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، بہت نفع ہوگا. لکھا ہے سب. تو حضرت تھانوی نے کہا کہ اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا کہ اس کتاب کا ترجمہ کرتا، مگر چونکہ شیخ کا حکم تھا اس وجہ پر میں نے پڑھا. پر محتاجی کو سبب بنایا اللہ تک پہنچنے کا اور اس کے روبرو ہمیشہ حاضر رہنے کا. ہم محتاج ہیں. ایک واقعہ بہت سنا مشہور ہے کہ کسی بادشاہ کو دیکھا کہ کسی سے دعا کرانے کے لیے گیا ہے. کسی امیر نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کے ہیں، تو کہا کہ یہ بادشاہ کس چیز کے لیے دعا کرانے آئے ہیں ان سے. کہا یہ بادشاہ لوگ بھی محتاج ہیں دعا کے، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے تو اسی سے ملتی ہے. کہا اچھا یہ بھی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے، تو ہم بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، کیوں ہی کیا جائے. محتاج ہے اللہ کا سب. بس محتاجی کو سبب بنایا اللہ تک پہنچنے کا اور اس کے روبرو ہمیشہ حاضر رہنے کا.
ضرورت مسلسل ہے تو آنا جانا بھی مسلسل رہے گا. اس وجہ سے اللہ کے محتاج بنو. اللہ ہمارے احتیاج کو پوری فرمائے گا. اللہ ہم کو یقین دے. بس محتاجی کو سبب بنایا اللہ تک پہنچنے کا اور اس کے روبرو ہمیشہ حاضر رہنے کا. ضرورت جب ہر وقت ہے تو پھر حاضر بھی ہر وقت ہے. اور شاید اس مقام سے تم سمجھ گئے ہو اس حدیث کے جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. عاجزی کو پہچانا بندہ عاجز ہے. کبھی کبھی حضرت آتے تھے اس وجہ سے کہتے دیکھو جی یہ قلوب ہے, میں نے اس کو پکڑا گر گیا. کیا وہی دکھانا چاہتے تھے کہ آدمی اتنا عاجز ہے کہ ایک قلوب کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ کہتے کون بات تھی؟ صرف اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ آدمی جو قلوب کو سنبھال لے, کتاب کو سنبھال لیا قوت ہے تب تو, اگر نم قوت ہوتی تھی پکڑ میں نہ آتی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے استحضار کے لیے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. ہم نے جو کہا اللہ نے کہلایا, ہم نے جو کیا اللہ نے کرایا. معرفت کی بات ہے کہ نہیں. آدمی جانور ہے جو یہ بھی نہیں سمجھے کہ ہم کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں, اس کا کیا احسان ہے. جانور کوئی فرق نہیں. جانور بھی پہچانتے ہیں لیکن بندے نہیں پہچانتے. اللہ ماشاء اللہ. جس نے پہچانا اپنے فقر کو اور ذلت کو اور فاقہ کو اور مسکینی کو, پہچانا اس نے اپنے رب کو عزت کے ساتھ, غلبہ کے ساتھ اور کرم کے ساتھ, احسان کے ساتھ. ہے کہ نہیں؟ عبارت بھی کسی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسباب حاجت کو مقرر فرمایا اور انواع حاجت کو متعدد کیا, کیونکہ یہ محتاج ہے اپنے معاش اور معاد کی اصلاح کا. جب اپنے کو محتاج سمجھے گا تب تو کہیں آئے گا جائے گا ضرورت سے. اس مقام اس آیت کو سمجھوں. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کچھ محنت کرنی پڑے گی تب اس کو چیز کو ملے گی. اس کو ملنے کی ضرورت توجہ ہے, ہمت ہے. یعنی ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی دنیا و آخرت کے کاروبار میں چونکہ اللہ کے نزدیک یہ مکرم ہے, اسے اسباب حاجت کو اس میں مقرر فرمایا. اسباب حاجت یہ بھی ضرورت ہے, یہ بھی ضرورت ہے. جتنی حاجات آتی گئے اللہ نے پورا کیا. دیکھو کہ اقسام حیوانات بس وقت اون اور بال کے لباس کے محتاج ہیں. جانور اون رکھتا ہے, جاڑے میں دیکھا اس کو کوٹ ووٹ پہنتے ہوئے جانور کو, اس کا بال ہی کافی ہے. جو جون میں جو پہنے رہتا ہے وہی فروری میں یا جنوری میں پہنے رہتا ہے. گائے کو دیکھا پہناتے ہوئے, کہتے ہیں چونکہ اس کو حاجت نہیں تو اللہ بہت مطلب ہے. یعنی دنیا و آخرت کے کاروبار میں چونکہ اللہ کے نزدیک یہ مکرم ہے, اسے اسباب حاجت کو اس میں مکرم فرمایا دنیا, کیونکہ یہ محتاج ہے اپنے معاش و معاد کی اصلاح کا. اس مقام اس آیت کو سمجھو. لقد خلقنا الانسان فی کبد. جانوروں کو کی ضرورت نہیں, جانور کہاں کوٹ ووٹ پہنتے ہیں جاڑے میں, تھوڑا ڈال دیا. لیکن انسان کو ضرورت ہے, سویٹر کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کی کہتے ہیں. یعنی ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. یعنی دنیا و آخرت کے کاروبار میں چونکہ اللہ کے نزدیک یہ مکرم ہے, اس لیے اسباب حاجت کو اس میں مقرر فرمایا. اسباب حاجت دیکھو اقسام حیوانات بسبب اون اور بال کے لباس کے محتاج نہیں, اور اپنے تھان اور گھونسلے کے سبب گھر سے مستغنی. تو انسان زیادہ عاجز ہوا بنسبت ان کے, گھونسلے کافی ہو گئے. فائدہ ہے. یہ سب علوم ہے مولانا, یہ اللہ تعالیٰ کے علوم ہے. یہ معرفت اسی سے اہل اللہ بڑھتے ہیں سب سوچ کر کے. حضرت عائشہ سے ماشاء سے رحمت ہے. کہا دیکھو بندہ اتنا عاجز ہے کہ قلوب کو بھی سنبھال نہیں سکا. اپنے کو کہتے تھے میں قلوب اس جگہ کے لیے میں قلوب اٹھایا اور میں اس کو سنبھال نہیں سکا. یہ کیا ہے؟ اپنے عاجزی کا استحضار, عاجزی کا مراقبہ کہ ہم عاجز ہیں. کبھی اپنے کو با اختیار نہ سمجھنا
باقوت نہ سمجھنا. وہ آدمی جو جوامت بہت بڑا پہلوان ہے، ذرا سا کوئی بات بل پیشہ بڑھا یہ تو کر پاتا، وہاں بل پیشہ نہیں لڑیں گے، نہیں جائیں گے. ہوتا کہ نہیں؟ معمولی چیز کو ایسے اس کے بڑے بڑے کام رک جاتے ہیں. یعنی دنیا و آخرت کے کاروبار میں چونکہ اللہ کے ندی مکرم ہے، یہ اسباب حاجت کو اس میں مکرم فرمایا. دیکھو اقسام حیوانات بسبب اون اور بال کے لباس کے محتاج نہیں. ابھی گائے بل میں کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کافی ہو جاتے ہیں. دانے میں ان کو کوٹ پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی، شیروانی پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا اس سے پڑے رہتے ہیں سامنے. اور اپنے تھان اور گھونسلے کے سبب گھر سے مستغنی. سب معرفت کی بات ہے کہ نہیں؟ اتنی چھوٹی کتاب ہے، سال سے سنا رہا ہوں. زبردست کتاب، علوم و معارف کی کتاب. دوسرے لوگوں تو نام بھی نہیں سنے. جب مجھ کو کتاب کس نے دیا تھا، مجھے کا احسان ہے. مکہ معظم میں سناتے ہی رہا میں اس کو. مکہ معظمی میں ملی تھی کتاب. دیکھو اقسام حیوانات بسبب اون اور بال کے لباس کے محتاج نہیں ہیں. یہ نہیں کہ ہم اسے رہ سکتے ہیں سردی میں، لیکن بکری اوپر ویسے رہتے ہیں. اور اپنے تھان اور گھونسلے کے سبب گھر سے مستغنی ہے. وہ یہ کہ حق تعالیٰ کو امتحان مقصود اس لیے متفرق چیزوں کا اس کو محتاج بنا دیا تاکہ دیکھیں کہ اپنے عقل و تدبیر سے ان چیزوں کو کیسے حاصل کرتا ہے. یا اللہ کہتا ہے اپنی چیزوں کیسے، یا اللہ کی تقسیم سے رجوع کرتا ہے. جو آئی چیز اپنے تدبیر کی طرف جاتا ہے، یا اللہ جب دیکھتا ہے تدبیر کام نہیں کر رہی ہے تو کام ہوتا ہے اللہ کی طرف بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ بندوں کے بندے کا محبوب ہے. دیگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ بندے کا محبوب بنے، بندے کا محبوب بنے. بس اس وقت اسباب حاجت کے اوپر وارد کر کے وہ حاجت رفع کرتا ہے، وہی پورا کر دیتا ہے. حاجت آئی، بھوک لگی تو کھائے گا. کھانے کا انتظام بھوک منحصر ہے. کتنی کھانا بھوک نہ ہو کچھ بیکار ہے. حضرت سے ہم لوگ کہتے ہیں حضرت کھانا کھائیے، محمد صاحب کھاتے ہی نہیں تھے. بہت ہم لوگ سمجھتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت کہتے ہیں حضرت کچھ کھائیے. کہا بھوک لگے تب کھاؤں گا نا، پہلے بھوک لگنے کی دوا دیجیے تب کھانا کھائیے. بہت دفعہ سنا ہم نے. خاموش ہو جاتے تھے. کہا میں کھانے کے لیے تیار ہو جائیے، لیکن میں کھا کیسے؟ بھوک لگے گی، پہلے آپ دوا دیجیے بھوک لگنے کی، تب اس کے بعد کھانے کے لیے کہیے. اللہ کو منظور ہوا کہ بندے کا محبوب بنے. بس جس وقت اسباب حاجت کے اس پر وارد کر کے وہ حاجت رفع کرتا ہے، اس وقت اس کے نفس میں ایک حلاوت اور قلب میں ایک راحت پیدا ہوتی ہے اور دینے والے سے محبت بڑھ جاتی ہے. یہ سب اسباب ہیں. فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کرو. حدیث مجھے اللہ سے محبت ہے، سب سنے، سب جانتے تھے محبت کرنا چاہیے، لیکن یہ حضرات ظاہر کرتے رہتے ہیں. جو علوم و معارف ہے یہ کافیہ میں نہیں ملے گا، یہ دوسری کتابوں میں ملے گا. جو سب کتابیں ہیں اس وقت اسباب حاجت کے اس پر وارد کر کے وہ حاجت جب چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ بندے ہماری طرف متوجہ ہے تو حاجت پیش کرتا ہے. حاجت میں مبتلا کیا خود متوجہ ہو جاتا ہے اللہ کے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. بھوک لگنا بھی اللہ کا کرم ہے. حضرت سے برابر ڈاکٹر صاحب سے رہتے چلا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں حضرت کھائیے. کہیں کیسے کھاؤں؟ بھوک لگے تب کھاؤں گا. پہلے بھوک کا علاج کرو کہ بھوک لگے. یہ بہت رہتا تھا، یہ 10-20 مطلب سنا ہوگا ہم نے. ڈاکٹر صاحب کیسے آپ کہتے ہیں کھاؤں؟ بھوک لگے تب تو کھاؤں گا، میں خود کھاؤں گا تب.
اور اللہ کو منظور ہوا کہ بندے کا محبوب بنے، بس جس وقت اسباب حاجت اس پر وارد کر کے وہ حاجت رفع کرتا ہے، اس وقت اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ بھوک ہی نہیں لگے گا تو کیا احسان مانے گا؟ بھوک لگی، ضرورت ہوئی کہ آپ کو ذوق معلوم ہوتا ہے بھائی کھانا لے آؤ، چائے لے آؤ، جب لے تب تو احسان مانے گا۔ ہری معرفت کتاب ہے کہ نہیں، اتنی چھوٹی ہے، سالوں سنا رہا ہوں اس کتاب کو، مکہ میں بھی سنایا ہے، وہی ہے کتاب، مولانا شیخ محمد صاحب نے دیا کتاب، چلیے تب سے ہے یہ، سالوں سے سنا رہا ہوں اسی کتاب کو، ختم نہیں ہو رہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ بندے کا محبوب بنے، پر جس اسباب حاجت کے اس پر وارد کرتا ہے اور پھر رفع کرتا ہے، اب اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ حاجت بھوک انہوں نے لگائی، حاجت انہوں نے کرائی، اللہ ہی نے کیا، انہیں حاجت میں ڈال دیا آپ چاہے، اور پھر اس حاجت کو دور کرتا ہے اور محبت بڑھ جائے گی۔ بہت منطقی کتاب بھی ہے، مطلب بہت دوا ہے، علم حکمت کا حوالہ لے کے کون سنتا، دیکھنے کے وہ سن لے، اللہ سمجھنے، یہی بڑی بات ہے، علم سے بنا اور خوب چلتا ہے ذہن ہر چیز میں، لیکن ان چیزوں میں نہیں چلتا۔ اردو ہی نہیں جانتے، سب نہیں کیا، اردو ہی سے ہٹا دیا، دور کر دیا، تو وہاں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کو منظور ہوا کہ بندے کا محبوب بنے، یعنی خود چاہا اللہ نے کہ ہم نے پیدا کیا تو ہم سے لوگ محبت کریں، تو اللہ کو منظور ہوا کہ بندے کا محبوب بنے، پر جس وقت اسباب حاجت کے اس پر وارد کر کے وہ حاجت رفع فرماتا، اس وقت اس کے نفس میں ایک حلاوت اور قلب میں ایک راحت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہی نے پیدا کیا بھوک، اور بھوک کو جب دفع کیا کھا کر کے، تو شکر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تب کہتا ہے نا اللہ ہی نے تم کو کھانا دیا، اب کھا کر کے، یہ نہیں کہ ہمارے باپ نے دیا داری، یہ کوئی نہیں کہتا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ معرفت بھی نہیں، کھانا بھی ایک معرفت کا باب، کھانے کو بھی عبادت سے کہا گیا ہے، عبادت سے کہا گیا، اور بھی کچھ عبادت کر لیا جائے، میں نے سنا ہے بزرگوں سے۔ اس وقت اس کے نفس میں ایک حلاوت اور قلب میں ایک راحت پیدا ہوتی ہے، یہ تجدید محبت کا موجب ہوتا ہے۔ اب دوپہر کو کھلایا، پھر اللہ تعالیٰ شام کو کھلا دیا، محبت مقرر ہوئی کہ نہیں؟ نعمت جیسے مقرر، محبت بھی مقرر ہو گئی بار بار۔ ان چیزوں کو مجھ سے بیان نہیں ہوتا، اس وجہ سے مناسبت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علوم کو بھی ہمارے سامنے لائے اور اس کی قدر ہو۔ اللہ کی معرفت اسی پہ منحصر ہے۔ جب تم نعمتوں کو سمجھو گے کہ اللہ نے دیا ہے، تب تو اللہ کی کا شکر ادا کرو گے۔ تم اگر یہ کہتے ہو ہم نے کمایا ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہمارے لڑکے نے بھیجا، یہ کیا، کیا خدا کو تم نے یاد ہی نہیں کیا؟ اس میں کہا ہے الحمدللہ، کہتے ہی بڑا آدمی اس کو یہی کہنا ہے، الحمدللہ الذی اعطانی، نہیں الحمدللہ الذی اکرمنی، ولدی نہیں ہے، میرے لڑکے نے انعام دیا، کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ تمام تعریف صلی اللہ کی، جسے ہم کو کھانا کھلایا، اطعمنی وسقانی، اور پانی دیا، پانی نہ ملے آدمی مر جائے گا نہیں؟ سوچ نہیں ان معرفت کی باتوں کو کون سمجھتا ہے؟ وہ حاضر ہے، اس وقت اس کے نفس میں ایک حلاوت اور قلب میں ایک راحت پیدا ہوتی ہے، یہ تجدید محبت کا موجب ہوتا ہے۔ پانی پیا، پیاس لگی، پھر پیاس لگی، پھر دیا اللہ نے، تو محبت بڑھے گی کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو یہ معرفت ہے۔ بزرگوں کے، حضرت تھانوی کے، حضرت حاجی صاحب کے بہت قدر تھی، پانی کی قدر تھی، ٹھنڈا پانی۔ حضرت تھانوی کیا تھا کہ سراہی میں سے پانی تم نے نکالا اور پیا تم نے کٹورے سے، جس سے تو اس پانی کو پھینکا نہیں جاتا تھا، اس پانی کو اسی سراہی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بھائی دیکھ لیجیے، پانی کو پھینکا نہیں جاتا تھا، اب تو ایک طرح سے وہ لگا پھینکو، پھینکتے ہی چلے جاتے ہیں۔
اب یاد نہیں آ رہا، میں افریقہ میں تھا، سب بڑے لوگ تھے ادھر، اب آیا پانی اور گلاس ایک ہی تھا، میں نے کہا کیا کرتے ہیں لوگ، ابھی دوبارہ جھوٹا بھی نہیں پڑے گا، سب کو تو جائے گا 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی، لیکن وہاں تو سب پیا انہوں نے، یہ گھما وہ گلاس تو ایک ہی تھا، 2 تھا 3 تھا بس، آدمی تھے 50 تو ایک دوسرے کا جھوٹا پیا کہ نہیں پیا، سب پیا، افریقہ کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے امتحان دے دیے کرتے ہی لوگ کیا ہے، سب نے پیا، پیاس لگی تھی، اب کہاں کا جھوٹا اور کہاں کا یہ آئے ہو، تو سونے لگے، مضمون سو گے تو کیا علم پھیلاؤ گے، یہ علوم حقیقی حقیقی علم ہے، یہ معمولی کتاب نہیں ہے کہ نہیں؟ حضرت تھانوی نے کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، جب اس ہم نے ترجمہ کیا، ترجمہ تھا پہلے سے، ترجمہ مجھے شیخ عمر نے کیا تھا، خیر تو وہ ترجمہ ہم نے کیا، اب تک ختم ہی نہیں ہوئی اب تک۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ بندے کا محبوب بنے، پر جس وقت اسباب حاجت کے اوپر وارد کر کے وہ حاجت رفع کرتا ہے، اس وقت اس کے نفس میں ایک حلاوت اور قلب میں ایک راحت پیدا ہوتی ہے، یہ تجدید محبت کا موجب ہوتا ہے، پیاس لگی ہے، سمجھ گیا ہم نے؟ فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کرو، دعا کرو الہی مقصود من تو رضا تو، محبت و معرفت خود بدے، ذکر کرنے والوں سے میں کہتا ہوں نہ کہا ضرور ذکر کرنے میں یہ دعا پڑھنا چاہیے، الہی مقصود من تو رضا تو، محبت و معرفت خود بدے، ایسا فارسی اردو میں یاد کر لو، ذکر تو کرتے ہی ہوں گے کچھ، الہی مقصود من تو رضا تو، محبت و معرفت خود بدے، الہی آپ ہمارے مقصود، کھانا مقصود نہیں، الہی مقصود من تو رضا تو، آپ میرے مقصود ہیں، آپ کی رضا میری مقصود ہے، جملہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سب کو یاد ہے؟ یاد بھی نہیں، الہی مقصود من تو رضا تو، محبت و معرفت خود، محبت و معرفت دیجیے، ایسی بات ہوتی ہے، کہتے تھے تم کو یاد نہیں ہوگی، انگریزی کی بہت مہارت تم کو یاد ہوں گے، لیکن یہ یاد نہیں کرو، کبھی نہیں یاد کرو گے، یہ ماشاء اللہ تھا اس معاملے میں بڑے وہ تھے، کوئی کہتا تھا حضرت تقریر بہت اچھی تھی لیکن کچھ سمجھ میں نہیں، کہا تمہاری بات بھی بہت سی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، بہت کہتے تو بہت بڑے بڑے لوگوں سے حضرت تقریر آج کوئی زیادہ سمجھ میں نہیں ہے، جیسے الفاظ لیکن مطلب یہی تھا، فوراً کہتے تھے تمہاری بات بھی بہت سی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ مطلب تم بھی انگریزی کے کیا الفاظ لے آتے ہو، ہم نہیں سمجھ پاتے، ہمیں ایک کہا تھا آدمی ہم کیوں اپنی اصطلاح کو چھوڑیں، یہ بھی کہتے تھے، مولویوں کو ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اپنی چیز جو اصطلاحی اس کو برتنا چاہیے، تب تو رہے گا۔ آج حضرت کی بات بیان کی ہم نے بہت، اس پر کوئی اگر کہہ دیا کہ حضرت نہیں سمجھ میں آئی، کہا تمہاری بات بھی ہم کو بہت سی سمجھ میں نہیں آتی، اور بڑے بڑے لوگوں سے کہتے تھے، ایک لفظ عربی کا آج پڑھنے میں نہیں کہ ہم لوگ بولتے ہیں، ہماری کتنے الفاظ انگریزی کے بولتے رہتے ہیں ہم لوگ سامنے، جس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ اپنے دین سے نبی کی تاریخ سے مناسبت نہیں ہے، اس زبان سے مناسبت ہونی چاہیے، اس زبان سے محبت ہونی چاہیے، عربی میرے رسول کی زبان ہے، اہل جنت ہے کہ نہیں، قرآن کی زبان ہے، رسول کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، بہت کتابیں ہیں میرے پاس، مصری عالم نے بہت لکھا اس پر، اس وقت کہتے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ بندے کا محبوب بنے، بس جس وقت اسباب حاجت کے اوپر وارد کر کے وہ حاجت لے آتا ہے، بھوک لگی، اب بھوک لگنے کے بعد اس کو پانی دیا، کھانا دیا، محبت بڑھ جائے گی کہ نہیں؟ اللہ ہی نے بھوک پیدا کیا، بھوک اس لیے پیدا کیا کہ مجھ سے محبت ہو جائے، میرا احسان مانے، ہے کہ سمجھ ہی جائے، یہی بڑی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے حضرت بہت سی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو کہتے ہیں ہم کو بھی تمہاری بہت سی بات سمجھ میں نہیں آتی،
وہ تو فوراً باتوں میں زبردست کا اس کی قدر ہے، اس کو ہم ایک لفظ عربی کے بول دیں تو سمجھ میں نہیں آتے. اس وقت اس کے نفس میں ایک حلاوت اور قلب میں ایک راحت پیدا ہوتی ہے. یہ تجدید محبت کا موجب ہوتا ہے. فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت کرو کیونکہ اپنی نعمتوں سے تم غذا، تو اس لیے کہ چونکہ تم کو غذا دیتا ہے، اللہ کھلاتا پلاتا ہے، تو اللہ سے محبت کرو. پر جس قدر نعمتیں تازہ ہوتی جاتی ہیں ویسی محبت بھی تازہ ہوتی ہے. جتنا کھاؤ ہوتی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. کتنی عمدہ ہے کتاب ہے کہ اصلاحی کتاب ہے کہ نہیں. آج دیکھیے اس پر نظر گئی. محمد جو کہ اپنی نعمتوں سے تم کو غذا دیتا ہے، پر جس قدر نعمتیں تازہ ہوتی ہیں ویسے ہی محبت بھی تازہ ہونی چاہیے. اللہ کو منظور ہوا کہ شکر کیا جائے، پر بندوں پر اول حاجت وارد فرمائی، پھر اس کو پورا کیا تاکہ اس کا شکر ادا کریں. مصیبت آئی اللہ ہی نے بھیجی، مصیبت آئی اور اس کو دفع کیا تو اللہ سے محبت ہوئی. تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے مصیبت بھیجی. دیکھ لیے، بس بندوں پر اول حاجت وارد فرمائی، پھر اس کو پورا کیا تاکہ اس کا شکر ادا کریں اور اس کو احسان اور سلوک کے ساتھ پہچانے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ رب غفور. ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مولوی صاحب عربی قرآن حدیث کی تفسیر. حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ بندوں پر دروازے مناجات یعنی رازداری کا کشادہ فرمائے جب وہ کھانوں کے دوسرے نعمتوں کے محتاج ہیں، بلند ہمتی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو مشرف ہوتے ہیں. مطلب کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کا احسان مانے. بہرحال بہت باریک مضمون ہے، باریک کھلا ہوا ہے لیکن ہے اہم. اب ایسی دیر میں آدھا گھنٹہ پھر لگ جائے گا اس میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے، صحابہ کو سمجھایا ہے، دین کو برابر سمجھایا. لکھا ہوا ہے کہ ہر اس میں ماں عبدالحی صاحب کتاب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کچھ لوگ کر کے کوئی بیان کرتے تھے. لکھا ہے اس میں رسول صحیح سیر میں ارشاد ہے ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ بیان کرتے تھے تاکہ لوگ علم سے آشنا ہوں. جب علم رہے گا تو عمل آئے گا، عمل آئے گا ترقی ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لے جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو دین سے مناسبت پیدا فرمائے، علم دین کی طلب کرنے کی خواہش پیدا فرمائے. علم بہت بڑی دولت ہے. علم دین بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا. اے اللہ ہم علم نافع چاہتے ہیں اور عمل صالح کی درخواست کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی معرفت پر الہی مقصود منطوی رضائے تو محبت و معرفت خود دے. یا اللہ آپ ہمارے مقصود ہیں، اس وجہ سے آپ اپنی محبت و معرفت سے ہم کو نوازیے. سب کچھ حاصل کر لیا اور اپنے باری کو، اپنے رب ہی کو نہیں پہچانا تو کیا پہچانا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بچپن سے شعر یاد ہے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. کیا دنیا میں آئے تھے. اللہ ہم سب لوگوں کو دنیا میں آنا مفید بنائے ہمارے لیے، مجھ میں مواخذہ نہیں، مجھ میں نجات بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.